تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ اس پر انشاءاللہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس کو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کا، اس پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک فرقہ کہہ لیں یا ایک چند افراد کہہ لیں، وہ اس چیز کا منکر ہیں کہ وہ جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ میں نے احادیث مبارکہ پیش کرنے ہیں، آپ نے ان کو سماعت کرنا ہے۔ پھر وہ اعتراض بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو عام ایک انسان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ وہ اس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی زندہ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ جو شخص زندہ ہوتا ہے، جیسے میں زندہ ہوں، میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوں، کسی نہ کسی کو مطلب جو دنیا میں زندہ لوگ ہیں ان کو نظر تو آ رہا ہوں، یا کوئی بھی چیز ہے چاہے وہ جانور ہے تو نظر تو وہ آتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں تم لوگ، ہم لوگ جیسے کہتے ہیں مسلک اہل سنت و جماعت سنی جو لوگ ہیں وہ ہم کہتے ہیں نبی زندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں جو کہ انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کروں گا۔ جب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اگر زندہ ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر فرشتے زندہ ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ فرشتے ہیں، فرشتوں کا وجود بھی ہے، فرشتے حیات ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیوں؟ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، عام انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی معاملہ انبیاء کرام کا ہے، وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں لیکن ہمیں عام انسانوں کو وہ نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کسی خاص بندے کے اوپر ان کا ظہور کر سکتا ہے، وہ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، جسمانی حالت میں بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اندر شہیدوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ بالکل سراسر باطل ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے وہ دلائل رکھوں گا جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام حیات ہیں اپنے قبروں کے اندر اپنے جسموں کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ سرکار علیہ السلام، کیونکہ یہ اعتراض زیادہ تر حضور علیہ السلام کے اوپر کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ نہیں ہیں، اور کچھ یہاں تک بھی بک دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مر کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کو رتبہ جو شہادت ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کو ملا ہے۔ اس بات کا اندازہ بخاری شریف کی اس روایت سے بھی لگا سکتے ہیں، اور وہ روایت آپ اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اے عائشہ مجھے خیبر کے کھانے کی تکلیف برابر رہی ہے، اور اب میری رگ جان اسی زہر سے منقطع ہوتی ہے۔ اسے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ شہادت کا درجہ بھی حاصل ہے، لہٰذا آپ سید المرسلین ہونے کے ساتھ سید الشہداء بھی ہوئے۔ اور اگلی روایت سنیے، علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وفاء الوفا جزء ثانی صفحہ نمبر 405 میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وفات کے بعد زندہ ہیں، اسی طرح دیگر انبیاء بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ایسی حالت کے ساتھ جو شہداء جن کی حیات کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں خبر دی کی حیات سے اکمل ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء ہیں، اور شہداء کے اعمال آپ کی میزان میں ہیں۔ اور آگے مزید روایت سنتے جائیے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارے افضل ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم پیدا کیے گئے اور اسی میں قبض کیے گئے، اور اس میں نفخہ ثانیہ اور نفخہ اولیٰ ہے،
پس تم اس دن مجھ پر درود زیادہ بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے؟ یہ قول راوی۔ صحابہ کی مراد ارمتا سے بلیتا یعنی بوسیدہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ بھیجا کرو کیونکہ وہ دن حاضر کیا گیا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس میں فرشتے، تحقیق کوئی مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود سے فارغ ہو جائے۔ کہا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے عرض کی کیا موت کے بعد بھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے انبیاء کی حیات بحیات حقیقیہ اور دنیاویہ، مطلب جو دنیا کی زندگی ہے، جس طرح انسان دنیا کے اندر حیات ہوتا ہے، بعد الوفات ثابت ہے۔ اس میں حی کے ساتھ یرز کو بطور تاکید ہے کیونکہ رزق کی حاجت جسم کو ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں بیت المقدس میں انبیاء کرام کی جماعت کرائی اور آسمانوں میں ان کو دیکھا۔ مسئلہ حیات انبیاء کی تائید صحیح مسلم کی روایت ابن عباس سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وادی ازرق سے گزرے، فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا وادی ازرق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گویا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ گھاٹی سے اترتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں۔ پھر وادی حرشہ پر پہنچ کر حضور نے فرمایا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی حرشہ ہے۔ حضور نے فرمایا گویا میں یونس علیہ السلام کو سرخ بالوں والی اونٹنی پر دیکھتا ہوں کہ صوف کا جبہ پہنے ہوئے ہیں، مہار کھجور کی چھال کی رسی کی ہے۔ اولیاء کرام میں بہت سی مثالیں ایسے بزرگوں کی ملتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں دیکھا کرتے تھے بخوف طوالت، یہاں ان کا حال درج نہیں کرتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام احادیث و اقوال سے ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس اور روح شریف کے ساتھ زندہ ہیں اور وہ تصرف فرماتے ہیں جہاں چاہتے ہیں زمین و آسمان میں، اور اسی حیت سابقہ شریفہ پر ہیں، کچھ تبدیلی اس میں نہیں ہوئی۔ آنکھوں سے ایسے ہی غائب ہیں جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، حالانکہ فرشتے زندہ ہیں اور ان کے اجسام بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی امتی پر کرامت اور احسان کا تو حجاب اٹھا دیتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اصلی صورت میں کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی معنی نہیں ہے اور صرف مثال ہی کے دیکھنے پر منحصر کر دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام بیہقی نے حیات انبیاء پر ایک رسالہ لکھا ہے، جو چاہے اسے مطالعہ کرے۔